آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی اپنی وفات کے بعد بیٹے کے خواب میں آئے. بیٹے نے کہا کہ بابا اگر پلٹایا جائے واپس دنیا میں اور ایک دن کے لیے پلٹایا جائے آ کر کون سا کام کرو گے؟ اب بیٹا انتظار میں تھا، بابا کہیں گے یہ ذکر کروں گا، یہ کروں گا، یہ عبادت کروں گا. نہیں کہ بیٹا اگر ایک دن بھی آؤں نا تو اپنے امام رضا کی زیارت ہو جاؤں گا. ایران کے رہائشی تھے، مشہد کے رہائشی تھے. کہ بابا وہ کیوں اتنی عبادتیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ کروں گا. کہ بیٹا ہر عبادت اپنی جگہ، لیکن اگر دنیا میں ایک مرتبہ معصوم کی زیارت کو گیا تھا، ہر زیارت کے بدلے میں رضا 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اگر تجھے ثوابوں کا پتہ چلے. تبھی فرمایا عقل مند کی دوسری نشانی یہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. سپاہی ہو امام زمانہ کے تو فرمایا یہ نہیں کہ بندے کو پتا چلے 1 مہینے کے بعد امام کا ظہور ہونے والا ہے پھر انسان خود کو تیار کرنے لگے گا. نہیں، آج اس ممبر سے اعلان ہو کہ 1 منٹ کے بعد امام زمانہ آ رہے ہیں، ہر بندہ تیار ہو ہر اعتبار سے، اسے دیر نہ لگے. اسی طرح فرمایا موت کی تیاری کیا کرو، دیر نہ لگے. آیت اللہ العظمیٰ کشمیری شاگردوں نے کہا قبلہ کشمیری صاحب اگر آپ کو پتا چلے کہ 1 ہفتہ زندگی کا باقی ہے، اس 1 ہفتے میں کیا کرو گے؟ تہجد پڑھو گے؟ کہ میرے لال اگر مجھے پتا چلے 1 ہفتہ باقی، یہ 1 ہفتہ ایسے ہی گزاروں گا جیسے آج تک گزار رہا تھا. علی والے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمدم تیار رہتا ہے، جس طرح کربلا کے شہداء تیار تھے. یہ نہیں کہا کہ حسین وقت چاہیے تیاری کے لیے، کہا نہیں ہوگا. اگر حکم دیں تو اپنے وجود کو آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کربلا ایک مجموعہ ہے، ایک جملہ اور ربط مصیبت. ہر چیز کی ایک حکمت ہے. نماز کی حکمت نہیں، نماز کا فائدہ نہیں. طواف خانہ خدا کی حکمت کو نہیں سمجھو گے، طواف خانہ خدا کا فائدہ نہیں. یہاں حج کرنے آئے اور ان 3 شیطانوں کو کنکریاں مار کے مسلمان واپس آ جائے اور یہاں شیاطین کے ساتھ گھومے تو ان کنکریوں کا کوئی فائدہ نہیں. وہاں 7 مرتبہ طواف خانہ خدا کرے اور یہاں واپس آئے اور زندگی میں شیطان کا طواف کرتا رہے تو اس طواف خانہ خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ نماز نجاستوں سے بچاتی ہے، نماز شہوتوں سے بچاتی ہے، نماز گناہوں سے بچاتی ہے. سوال یہ ہے حبیب کی نماز حبیب کو بچا رہی ہے، حر کی نماز حر کو بچا رہی ہے. میری نماز مجھے کیوں نہیں بچا رہی؟ کہ یہاں نماز پڑھی یہاں کسی شیعہ کا گلا کاٹا، یہاں نماز پڑھی یہاں جھوٹ بولا، یہاں نماز پڑھی یہاں 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا تم نے نماز کا فلسفہ سمجھا نہیں ہے. 17 منٹ کی نماز ہے، لیکن فرمایا معراج المؤمن، یہ مومن کا معراج ہے. میں نے تو آج تک معراج نہیں کی، یہ معراج کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ذرا دیکھو حسین کی نماز کو، ذرا دیکھو علی ابن ابی طالب کی نماز کو، کہ پاؤں سے تیر نکل جاتا ہے پر علی کو پتہ نہیں چلتا. حکمت کو سمجھو، جب تک حکمت نہیں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز اللہ اکبر، بندہ حالت نماز میں پانی پینا حلال ہے پر نماز میں حرام، کھانا کھانا حلال ہے پر نماز میں حرام، سیدھے دیکھنا الٹے دیکھنا حلال ہے پر نماز میں حرام ہے، بات کرنا ماں باپ سے دوستوں سے حلال ہے پر نماز میں حرام، ذکر خدا کرنا حلال ہے لیکن اگر نماز میں اپنی مرضی سے کرو تو کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں میں نے کہا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کی جگہ پہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ نمازیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی. کیا ہے فلسفہ نماز؟ کیوں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا حرام؟ کیوں نماز میں پانی پینا حرام؟ کہ دیکھ میں تجھے ٹریننگ دے رہا ہوں. 17 منٹ کے لیے تیری آنکھیں وہ کریں جو میں کہوں، 17 منٹ کے لیے اپنے منہ کو وہاں رکھ جہاں میں کہوں،
17 منٹ کے لیے زبان سے وہ بولو جو تیرا رب چاہتا ہے، ماتھے کو وہاں رکھو جہاں تیرا رب چاہتا ہے، کمر کو ویسے جھکاؤ جیسے تیرے رب کو پسند ہے، زبان پہ وہ جملے لاؤ جو تیرے رب کو پسند ہے۔ اب جیسے 2 رکعت بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور 2 منٹ کی ٹریننگ ختم ہوتی ہے، اب اللہ اس بندے کو کہتا ہے اے میرے بندے، جب 2 منٹ میری مرضی سے بدن کو چلا سکتے ہو تو 24 گھنٹے کیوں نہیں چلا سکتے؟ یہی فرق ہے ہم میں اور سلمان فارسی میں۔ سلمان نے 17 منٹ ٹریننگ لی اور 24 گھنٹہ اسی طرح رہا جس طرح علی ابن ابی طالب کو پسند تھا۔ کہا مولا، سلمان بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کا چاہنے والا ہے۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے۔ کا سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، یہ اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ کہ تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ جن کو دیکھ کر خوشبو اہل بیت آئے، جن سے باتیں کر کے یاد خدا آئے، یہ وہ محفل ہے۔ جب تک فکر کو محبت اہل بیت سے رنگین نہیں کرتے تب تک اس وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم کریم ہیں، آؤ جو کچھ چاہتے ہو اس در سے خدا عطا کرتا ہے۔